جی ناظرین السلام علیکم، 4 خبریں ہیں ان کے اوپر بات کرنی ہے۔ ایک تو پاکستان، ترکیہ اور سعودی عرب کے درمیان زبردست ایک معاہدہ ہوا ہے اور اس کو مکہ معاہدے کے نام سے پکارا جا رہا ہے۔ اس پہ کچھ بات کریں گے کہ کس طرح دنیا اور مسلم امہ خاص طور پر اس کو سیلیبریٹ کر رہی ہے۔ تینوں ممالک کے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے اس کے خد و خال بنیادی طور پر کیا ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ آج آزاد کشمیر میں الیکشن کا تیسرا مرحلہ ہے اور اس تیسرے مرحلے میں 4 نشستوں پر الیکشن ہو رہا ہے۔ جس وقت آپ یہ سنیں گے اس وقت تک رزلٹ آنا شروع ہو چکے ہوں گے، تو اس میں 7 نشستوں پہ الیکشن کیوں نہیں ہوئے، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ تحریک انصاف 27 سپٹمبر کو لانگ مارچ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ سہیل آفریدی صاحب مختلف جگہ انہوں نے انٹرویو بھی دیا اور عمران خان کی رہائی کے لیے وہ فکر مند ہیں یا نہیں ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے۔ سہیل وڑائی صاحب نے کہا کہ اگر آج الیکشن ہوں تو عمران خان کا کوئی مقابلہ نہیں ہوگا، یہ انہوں نے گفتگو کی۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں مکہ معاہدے کے حوالے سے، جس معاہدے کا نام ہی اتنا مبارک ہو۔ وہ معاہدہ کتنا اچھا ہوگا۔ 3 ممالک اس میں شامل ہیں، پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ۔ سعودی عرب کی ظاہر ہے مقدس مقامات کی وجہ سے مسلمانوں کے دلوں میں بے انتہا اہمیت اور احترام ہے، لیکن صرف یہی نہیں ہے، سعودی عرب خوشحالی کا منبع بھی ہے۔ تیل کے جتنے ذخائر ان کے پاس ہیں دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے، اور مسلم امہ میں ایک ورلڈ لیڈر کی مسلم لیڈر کی جو حیثیت ہے وہ مسلمہ ہے سعودی عرب کی۔ پاکستان اپنے نیوکلیر کیپیبلٹی کے حوالے سے اور اپنی فوج کے ڈسپلن کے حوالے سے، اچیومنٹ کے حوالے سے دنیا بھر میں معروف ہے۔ حال ہی میں ہم نے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن بھارت کو شکست دی اور عبرتناک شکست دی، اتنا کہ ساری دنیا میں مودی کا مذاق بن گیا۔ ترکیہ جو ہے وہ بھی ڈیفنس پروڈکشن کے حوالے سے، ماڈرن ٹیکنالوجی کے حوالے سے بہت بڑا نام ہے، اور یہ مسلم امہ کی 3 بڑی قوتیں ہیں، یہ جس پلڑے میں اپنا وزن ڈالیں گی وہی پلڑا بھاری ہوگا۔ ان کا معاہدہ بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن اس کے خد و خال کو سمجھنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ معاہدہ جنگ کے لیے نہیں ہے، یہ معاہدہ امن کے لیے، استحکام کے لیے ہے، اور اس کا الٹیمیٹ آبجیکٹو کیا ہے؟ اس کا الٹیمیٹ آبجیکٹو خوشحالی ہے۔ یہ معاہدہ کسی ایک ملک، ریس کے خلاف نہیں ہے، بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ یہ معاہدہ جو ہے امن کے لیے معاہدہ ہے، کسی کے خلاف نہیں ہے، لیکن اس معاہدے کی ایک شک بڑی واضح ہے کہ اگر ان تینوں ممالک میں سے کسی ایک پر حملہ ہوا تو وہ باقی 2 پر بھی حملہ تصور کیا جائے گا۔ یہ وہی جس طرح نیٹو کے خد و خال ہیں اسی طرح اس معاہدے کے خد و خال ہیں۔ الٹیمیٹ آبجیکٹو اس معاہدے کا کیا ہے؟ اور وہ خوشحالی ہے، اور ان ممالک کی، مسلم امہ کی اور دنیا کی خوشحالی کے حوالے سے بھی سوچا جائے گا۔ یہ معاہدہ تاریخ میں ایک بڑا سگنیفیکنٹ رول رکھتا ہے، اس کی تاریخی اہمیت بے پناہ ہے، اور اس سے جو ثمرات حاصل ہوں گے مسلم امہ کو وہ بھی بے پناہ ہے۔ اب ذرا آزاد کشمیر کے الیکشن کا ذکر کر لیتے ہیں۔ آزاد کشمیر کے الیکشن جو ہیں وہ بھی مرحلوں میں ہوئے۔ اچھا، اس پہ بات کرتے ہیں مرحلوں کا فائدہ کیا ہوا، لیکن تیسرا مرحلہ ہو گیا، اور ہم نے سوچا تھا تیسرا مرحلہ آخری ہوگا اور اس کے بعد ختم ہو جائیں گے، لیکن یہ معاملہ ختم نہیں ہو رہا۔ پہلے انتخابات ہوئے میرپور میں، پھر ہوئے مظفر آباد میں، اور اب ہونے تھے پونچھ ڈویژن میں، لیکن معاملہ ختم نہیں ہوا۔ معاملہ ختم نہیں ہوا اس لیے کہ پونچھ ڈویژن کے اندر 11 نشستیں ہیں، اس میں سے 4 پہ انتخابات ہو رہے ہیں۔ 7 پہ کیوں نہیں ہو رہے؟ 7 پہ اس وجہ سے نہیں ہو رہے کہ وہاں حالات ٹھیک نہیں ہیں، اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے بہت زیادہ وہاں پر معاملات خراب کرنے کی کوشش کی، اور پیپلز پارٹی بھی بعض جگہ ان کے ساتھ ملی ہوئی ہمیں نظر آئی۔ تو یہ وہاں کی صورتحال ہے۔ 4 نشستوں پہ انتخابات ہو جائیں گے تو پھر حکومت سازی کا عمل شروع ہو جائے گا میرے خیال میں، اس لیے کہ جو ہے نون لیگ کو نشستیں تو پوری مل گئی ہیں، جتنی انہیں چاہیے تھی حکومت بنانے کے لیے وہ تو ان کے پاس آ گئی ہیں۔
26 نشستیں چاہیے تھیں ان کو حکومت بنانے کے لیے، وہ ان کے پاس آ گئی ہوئی ہیں، اور ابھی جو خصوصی نشستیں ہیں 6، ان میں سے بھی ظاہر ہے ان کو حصہ ملے گا تو وہ دے آر کمفرٹیبل۔ 2/3 کے لیے انہیں زیادہ نشستیں چاہیے، اور وہ دیکھتے ہیں کہ 2/3 اکثریت انہیں ملتی ہے یا نہیں ملتی، لیکن اس کے لیے پوچھ کے سارے الیکشن کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو بلاول بھٹو مسلسل دھاندلی کا الزام لگا رہے ہیں۔ اچھا، ویسے تو دھاندلی کے کوئی خاص ثبوت نہیں ملے، لیکن کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ انٹینشنل ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ماضی میں آپ کو یاد ہے کہ کشمیر کے ساتھ عمران خان کی حکومت جو تھی نا، انہوں نے پھر 2021 میں جب 2 نمبری کی تو قیوم نیازی صاحب کو لے آئے، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، نہ وہ اس کیلیبر کے آدمی تھے، اور انہوں نے جناب اپنا معاملہ شروع کر دیا اور فیل ہو گئے۔ اس کے بعد جو ہے یہ سردار تنویر الیاس کو لے آئے، وہ ہوش میں ہی نہیں ہوتے تھے۔ پھر انوار الحق صاحب کو لایا گیا 2 دفعہ۔ انوار الحق صاحب اچھے پڑھے لکھے آدمی ہیں، انہوں نے اپنی سی کوشش ضرور کی، لیکن وہ بہت بڑے کرائسس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے یہ کیا، سب کو پیپلز پارٹی، نون لیگ، سب کو حکومت میں شامل کر لیا۔ اس کا نقصان کیا ہوا؟ اس کا نقصان یہ ہوا کہ اپوزیشن کی جو سپیس تھی وہ بچ گئی، اپوزیشن کی سپیس خالی رہ گئی، اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے وہ اپوزیشن کی سپیس فل کر دی، جو کہ ایک تکلیف دہ بات تھی۔ اب جو بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں، لیکن وہ اپوزیشن کی سپیس فل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اپوزیشن کی سپیس فل کر لیں گے، اور پھر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے لیے کوئی جگہ نہیں بچے گی۔ آج کے جو 4 انتخابات ہیں، یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اس میں 3 طرح کے وزیر اعظم ہیں۔ ایک تو سردار تنویر الیاس صاحب بھی یہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں، فیصل راٹھور صاحب کا بھی حلقہ یہاں پر ہے، اور اگر نون لیگ کے یہ کینڈیڈیٹ مشتاق منہاج صاحب کامیاب ہوتے ہیں تو ان کے بھی وزیر اعظم بننے کا چانس ہے، تو وہ تینوں اسی 4 حلقوں میں سے ہیں۔ اب ذرا تھوڑی سی بات کر لیں کہ کشمیر کی حالت تو کچھ نہ کچھ بہتر ہو جائے گی انتخابات کے بعد۔ تحریک انصاف والے کیا کر رہے ہیں؟ اور سہیل آفریدی صاحب نے انٹرویو دینا شروع کیے ہیں، کرن ناز کو بھی انٹرویو دیا، اور وسیم بادامی کو بھی، آج 7 بجے لگنا بھی ہے وہ۔ تو کیا وہ واقعی عمران خان کی رہائی کے لیے فکر مند ہے؟ اور کارکن کیوں نہیں جمع کر پا رہے؟ ان کی گفتگو سے یہ لگ رہا ہے کہ جیسے ان کے مطالبات پہلے ہی مان لیے جائیں گے۔ معاملہ کیا ہے کہ عمران خان کی رہائی، میرا نہیں خیال کہ عمران خان کی رہائی ہو رہی ہے۔ ہاں، البتہ یہ سنی سنائی بات ہے کہ تھوڑے عرصے کے بعد وہ جو ہے کوئی یہ بات کرنا شروع کر دیں گے، اور کوئی مانی بھی جائے گی کہ عمران خان کو آپ ہسپتال میں یا گھر پر جیل بنا کے کر دیں، کچھ اس طرح کی چیزیں۔ یہ بھی خبریں بہت اڑ رہی ہیں کہ عمران خان ملک سے باہر جا رہے ہیں، میرا نہیں خیال عمران خان ملک سے باہر جا رہے، لیکن اگر آپ میرے سے پوچھتے ہیں، میری ذاتی رائے جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تو میرے خیال میں عمران خان کو بالکل علاج کی اجازت ہونی چاہیے، ان کی فیملی کو بھی ان سے ملنے کی اجازت ہونی چاہیے، ملاقاتوں پر بھی پابندی نہیں ہونی چاہیے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کی اینٹی اسٹیٹ جو اسٹیٹمنٹ ہوتی ہیں، عمران خان کو بھی اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ علیمہ خان جس طرح کی باتیں پاکستان کے خلاف، پاکستان کی افواج کے خلاف کرتی ہیں، انہیں اس طرح کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ اگر وہ نہیں کریں گی تو پھر کوئی اپرچونٹی کریٹ ہو سکتی ہے، لیکن جب بھی کوئی اپرچونٹی کریٹ ہونے لگتی ہے، سب سے پہلے اس میں رکھنے کون ڈالتا ہے، اس میں پتھر کون مارتا ہے، وہ آپ کو پتہ ہے، ان کا نام علیمہ خانم۔ سہیل وڑائی صاحب نے کہا ہے کہ اگر آج الیکشن ہوں تو عمران خان سب سے مقبول لیڈر ہوں۔ جس وقت نواز شریف صاحب جیل میں تھے، اگر اس وقت الیکشن ہوتے اور مریم نواز صاحبہ، تو سب سے زیادہ مقبول لیڈر وہی تھے، لیکن اس وقت اور طرح کے الیکشن ہوئے اور اس کے نتائج آج تک ہم بھگت رہے ہیں۔ جیل سیاستدانوں کو سوٹ کرتی ہے، عمران خان کو بھی سوٹ کی ہوئی ہے، اور ان کا نریٹو جو ہے وہ زیادہ چل رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ باقی ساری سیاسی جماعتوں نے ہاتھوں میں چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں یا ان کا نریٹو بالکل ختم ہو گیا ہے۔ وہ بھی میدان سیاست میں ہیں، انہوں نے بھی کچھ نہ کچھ کرنا ہے، اور وہ جب کریں گے تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی میرے خیال میں۔ تو یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو خدمت کا نریٹو مریم نواز نے کریٹ کیا ہے، یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں گھر نہیں کر رہا۔ پنجاب کے لوگوں کو اندازہ ہے کہ پنجاب کو عمران خان نے عثمان بزدار کے حوالے کر دیا تھا،
اور لاہور کا کیا حال تھا، پنجاب کا کیا حال تھا، وہ انہیں بہت اچھی طرح یاد ہے۔ یہ تھے آج کے موضوعات، اور آپ سے درخواست ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، اور فی الوقت اتنا ہی ہے، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔